اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریویٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہے، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے ارض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں گے۔ جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے۔ زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھیں نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھیں، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتا ہے۔ یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنیاں کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے۔ میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں۔ شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں گے۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا
اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو. بدلے کا دن ہے جی وہ، مالک یوم الدین، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے. اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہنے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گی. تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا. تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتہ ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں. بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں. اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے. وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے ایک پورے کا پورا ایک نیا آئی لینڈ بن جاتے ہیں. اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں ہیں. اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں نا، یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی. جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں، اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ظاہر سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کرنا. بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو. انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے. جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو.